ذرا تصور کریں 17ویں صدی کا پشاور، ایک طرف مغل سلطنت کی وہ شاندار جاہو جلال اور قبائلی سرداروں کا دبدبا، اور دوسری طرف ایک نوجوان ہے۔ بالکل، اور وہ بھی محمد قبیلے کے ایک انتہائی امیر اور با اثر زمیندار کا بیٹا۔ ہاں، عبدالستار خان کا بیٹا۔ مطلب اسے زندگی کی ہر مادی آسائش میسر ہے، لیکن وہ اچانک یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درویش بن جاتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی عظیم صوفی اور فقیر شاعر عبد الرحمن بابا کی زندگی کو گہرائی سے کھنگال رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک مالدار زمیندار کا بیٹا اس افراتفری کے دور میں امن اور محبت کی علامت بن گیا۔ دیکھیں، یہ واقعی بہت حیران کن ہے، کیونکہ یہ محض ایک فرد کے درویش بننے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل اس وقت کے جاگیردارانہ نظام کے خلاف ایک خاموش سی مگر بہت طاقتور سماجی بغاوت تھی۔ انہوں نے صرف اپنی جائیداد نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اس طاقتور اشرافیہ سے خود کو مکمل الگ کر لیا تھا۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مطلب سوچیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آج کے دور میں کوئی ارب پتی انسان اپنا بہت بڑا خاندانی بزنس اور دولت چھوڑ کر اچانک فقیر بن جائے۔ ان کی پیدائش 1632 کے لگ بھگ بہادر قلعے میں ہوئی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ابتدائی تعلیم نے، جس میں انہوں نے قرآن، فقہ اور رومی اور حافظ شرازی کو پڑھا، اس نے ان کے اس غیر معمولی فیصلے میں کوئی اہم کردار ادا کیا؟ جی، بالکل کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ رومی اور حافظ کے مطالعے نے ان کے ذہن میں ایک ایسا خاکہ بنایا ہوگا جہاں مادی طاقت کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ حقیقی طاقت زمینوں پر قبضے سے نہیں بلکہ دلوں کو تسخیر کرنے میں ہے۔ ارے واہ، یہ بات تو ہے۔ اور رومی کی طرح رحمان بابا نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ رسمی عبادات کے ظاہری پہلو تب تک بے معنی ہیں جب تک دل میں سچی نیت، پاکیزگی اور عاجزی نہ ہو۔ وہ سخت مذہبی نظریے کے بجائے انسان دوستی کو اصل دین مانتے تھے۔ بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی روایتی عالم دین تو نہیں تھے، پھر بھی ان کی شاعری میں اس قدر گہری اخلاقی تعلیمات کیسے آ گئیں؟ کیا یہ ان کا غریبوں کے ساتھ رہنا ہی تھا جس نے ان کے کلام کو اتنی طاقت بخشی؟ 100% ایسا ہی ہے۔ ان کی پشتو شاعری میں جو سادگی ہے نا، وہ عام انسانوں کی روزمرہ زندگی سے جڑی ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر خود کو غریبوں کے قریب رکھا اور امیروں کے غرور پر کھلی تنقید کی۔ ان کا پیغام عالمگیر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام انسان کو برابری کی سطح پر عزت دینے کی بات کرتے تھے۔ صحیح، یعنی انہوں نے تصوف کے پیچیدہ فلسفوں کو ایک کسان یا مزدور کی سمجھ میں آنے والی زبان میں ڈھال دیا۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ دیوان رحمان بابا آج بھی پاکستان اور افغانستان کے حجروں میں اتنی عقیدت سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے سادہ اشعار میں ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے۔ لیکن یہاں میں ایک جوابی دلیل رکھنا چاہوں گا۔ یہ مغل سلطنت کے پرآشوب دور اور قبائلی جھگڑوں کا زمانہ تھا، جب ہر طرف طاقت کی جنگ ہو رہی ہو۔ تو کیا جنگلوں یا غاروں میں جا کر تنہائی اختیار کر لینا اور امن کی باتیں کرنا یہ ایک طرح کا فرار نہیں لگتا؟ مطلب معاشرے کے درمیان رہ کر انہوں نے لوگوں کو کیسے جوڑا؟ بظاہر یہ گوشہ نشینی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس دور کی نفسیات کو سمجھیں تو یہ قطعی فرار نہیں تھا۔ پرتشدد حالات میں جب معاشرہ اندر سے ٹوٹ رہا ہو تو اسے تلوار سے زیادہ ایک ایسے بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کو اندر سے جوڑ سکے۔ ایک نفسیاتی مرہم کی طرح؟ جی بالکل۔ رحمان بابا نے اپنی شاعری سے اس جنگ زدہ معاشرے کو ایک بہت ضروری نفسیاتی سہارا دیا۔ انہوں نے نفرت کے دور میں برداشت اور محبت کا پیغام دیا، جس نے قبائلی دشمنیوں کی آگ ٹھنڈی کرنے میں مدد کی۔ ان کے الفاظ ایک تھراپی تھے، اور اسی لیے آج بھی پشاور میں ان کا مزار سکون کا مرکز مانا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو اس سارے تفصیلی جائزے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، دولت نہیں۔ عاجزی انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے اور غرور سے تباہ کر دیتا ہے۔ رحمان بابا کا 1606 میں انتقال ہوا، لیکن ان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ بالکل، انہوں نے کچھ نہ ہونے میں سب کچھ پا لینے کا جو فلسفہ دیا، وہ آج کے دور میں بھی ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ختمی اور غور طلب سوال ہے۔
آج کے جدید اور مادی دور میں جہاں ہر شخص بس دولت اور منصب کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے،